بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عید کا دن قریب آ گیا، جس میں وہ رنگا رنگ پرتکلف کھانے پکاتے اور لباس فاخرہ لے کر بت خانہ میں جاتے اور حصول برکت کے لیے بتوں کے سامنے رکھ دیتے۔ اس کے بعد عیدگاہ میں جاتے اور اپنے کھیل تماشوں سے فارغ ہو کر واپسی پر بت خانہ میں آتے اور اپنے کھانے اور لباس اٹھا لیتے۔ چنانچہ جب ان کی عید کا دن آیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کل ہماری عید کا دن ہے، ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ بھی ہمارے اس میلے میں شرکت کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں کیا کیا رونقیں ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ستاروں کو دیکھ کر بدشگونی لیتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں، کیونکہ وہ لوگ متعدی مرض سے بہت ڈرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو فوراً واپس ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جاتے وقت فرمایا تھا، اور مجھے خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کا ضرور برا چاہوں گا، بعد اس کے کہ تم پیٹھ دے کر جاؤ گے۔ اور جاتے ہوئے ان میں سے کسی کے کان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز پڑ گئی۔ ادھر حسن اتفاق سے بت خانوں کے نگران حاضر تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیدگاہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو اس نے بت خانہ کی چابیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دی اور ہدایت کی کہ بتوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کریں۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا تاکہ بت خانہ خالی ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے قسم قسم کے کھانے اور پھل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ پھر آپ نے تبر اٹھایا اور بتوں کو توڑنے لگے۔ پہلے ان کے ہاتھ توڑے اور تمام بتوں کو توڑ کر تبر بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا، تاکہ جب وہ بتوں کی یہ خستہ حالی دیکھیں تو اس بڑے بت کی طرف ہی رجوع کریں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس بت خانہ میں 73 بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے اور تبر بڑے بت کے کندھوں پر رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ: پس ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر جو ان میں سے سب سے بڑا تھا اسے چھوڑ دیا، شاید کہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ الغرض جب وہ عیدگاہ سے واپس بت خانہ میں آئے تو بتوں کی تباہی دیکھ کر کہنے لگے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہو کر نمرود کے پاس گئے اور بتوں کی حالت بیان کی۔ نمرود اور اس کے درباری کہنے لگے، آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ ان میں وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سنی تھی کہنے لگے، یہ سب کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا تو غصے میں بھڑک اٹھے اور کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود کے دربار کا یہ اصول تھا کہ جو بھی اس کے پاس جاتا پہلے اسے سجدہ کرتا، اس کے بعد گفت و شنید ہوتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس اصول کی کوئی رعایت نہ کی
اور سیدھے جا کر نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نمرود کہنے لگا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود کہنے لگا تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کرا دیا، اور کہنے لگا دیکھا تم نے کہ میں نے ایک کو حیات اور دوسرے کو موت دی، لیکن وہ نادان اس بات کو نہ سمجھا کہ زندہ سے مراد نئے سرے سے پیدا کرنا ہے، نہ کہ پہلے زندگی کو باقی رکھنا۔ ایسے ہی موت سے مراد روح کا نکالنا ہے، نہ کہ قتل کر دینا، اس لیے کہ مقتول کی روح تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نکالی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربوبیت خداوندی پر ایک اور دلیل دیتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے تو مغرب سے چڑھا دے۔ جب نمرود نے یہ سنا تو کافر کے ہوش اڑ گئے۔ معارج النبوت میں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اے میرے پیارے خلیل گھبرائیے مت۔ اگر نمرود نے یہی مطالبہ آپ سے کر دیا کہ اگر آپ کا رب سچا ہے تو تم ہی کہو کہ وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دے، تو آج ہم سورج کو مغرب سے ہی طلوع کر دیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب نمرود ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تمام سوالوں کے جواب میں لاجواب ہو گیا تو اصل بات کی طرف آیا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ یہ سن کر پریشانی کے عالم میں پھر وہ سوچنے لگا۔ الغرض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح سے انہیں خاموش کر دیا تو ان کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئیں اور سب ذلیل و خوار ہو گئے، اور شرم و ندامت کو چھپانے اور بتوں سے نفرت دور کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے، اور مختلف تجاویز پر غور کرتے ہوئے آخر سب نے اس بات پر اتفاق کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ بولے کہ آپ کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ یار اسلامی بھائیوں، اس کے بعد آپ کو قید کر دیا گیا اور ایک 4 دیواری بنا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچنے والے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، مگر تجھ سے نہیں۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے جس سے حاجت ہے پھر جلدی طلب کیجئے۔ آگ تو بالکل قریب آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے حال کو جانتا ہے، بس پھر کیا تھا؟ ایک خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ چنانچہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے ہی تھے کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق کی معراج تھی، اور آپ کے لوں میں عشق الہی موجزن تھا۔ پھر عشق الہی کی آگ کے سامنے اس آگ کی کیا حیثیت تھی؟ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے
تو فوراً گل و گلزار اور باغ و بہار بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار و مشرکین کے تمام بد ارادوں سے بچا لیا اور آپ کو خلیل اللہ کی اعلیٰ مرتبہ پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔